اب آپ کو بتائیں ملتان میں شاگرد کے قدیمی تعزیے کی مرمت آخری مراحل میں داخل۔ قدیمی تعزیے کو مرمت کے بعد آج 8 محرم کو زیارت کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ قدیمی تعزیہ خوبصورتی اور نقش و نگار میں اپنی مثال آپ ہے۔ 7 منزلہ شاگرد کے تعزیے کو یوم عاشور پر 100 افراد اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے سید زہیب بخاری۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے تو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اور قدیمی جو شاگرد کا تعزیہ ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اس وقت خونی برج النگ پر موجود ہیں، جو کہ اس وقت یہاں پر شاگرد کے تعزیے کی جو مرمت کا کام ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ 7 منزلہ یہ تعزیہ ہے۔ میرا کیمرہ مین رانا بلال اگر آپ کو یہ مناظر دکھا سکے تو اس وقت یہ 7 منزلہ یہ جو تعزیہ ہے، قدیمی تعزیہ، اس کو بڑی محنت کے بعد اور خوبصورتی کی یہ مثال جو ہے وہ اپنے آپ ہے، تو اس کو جو ہے وہ تیار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ اس کو تیار کرتے ہوئے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم اس تمام تر صورتحال پہ مزید بھی بات کریں گے۔ اس تعزیے کے جو متولی ہیں شاہد رمضان صاحب، ان سے جو ہے بات کریں گے۔ شاہد صاحب، کب سے اس تعزیے کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خلیفہ شاہد رمضان ہے، میں یہاں متولی ہوں۔ یہ استانہ شاگرد والا ہے۔ یہ 1835 سے عزاداری کا سلسلہ ملتان میں شروع ہوا تھا۔ یہ تب سے ہمارے بزرگوں کے ٹائم سے یہ چلا آ رہا ہے اور یہ ہماری چوتھی پیڑھی ہے اس کو۔ یہ تیسری زیارت ہے ہماری۔ یہ زیارت 1946 میں تیار ہوئی تھی۔ 2 پہلے زیارتیں شہید ہو چکی ہیں۔ ہم یہ 6 محرم کو اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کی جو مرمت کا کام خود ہی کرتا ہوں، میں خود ہی کاریگر ہوں، اور یہ باہر نکال کے ہم 6 کو اس کو 8 محرم کو اس کو تیار کر دیتے ہیں۔ اس کی 33 فٹ لمبائی ہے، 10 فٹ چوڑائی ہے اور 7 اس کی منزلیں ہیں۔ دیار کی لکڑی سے یہ تیار کیا ہوا ہے اور اس کی خوبصورتی اتنی ہے، یہ دنیا کی مثال آپ ہے۔ اور یہ اب ہم تقریباً گھنٹے کا کام رہ گیا، یہ فائنل ہو جائے گا۔ ادھر صفائی کر کے ادھر یہ شرے بچا ملک بھر سے، یہ نہیں پاکستان سے، ملک بھر سے انگریز لوگ بھی آتے ہیں مولا امام حسین کی ذریعے کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ بھی کہتے ہیں امام حسین حق پہ تھے۔ اور ہم اس کو 10 محرم الحرام کو اس کو 10 بانس لگتے ہیں 30 فٹ اور 100 آدمی کا اس پہ کندھا بنتا ہے۔ 1 بجے ہمارا جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے، النگ پاک گیٹ سے ہوتا ہوا حرم گیٹ ہمارا 3 بجے کا ٹائم ہے، ادھر اختتام ہوتا ہے۔ اور واپسی ادھر 16 زیارتیں جاتی ہیں جو نشاد روڈ پہ، جو آخری زیارت نشاد روڈ پہ نیچے اترتی ہے، ہمارا واپسی کا اپنے جلوس کا اختتام اپنے امام بارگاہ میں آ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ شاہد صاحب کہ 10 محرم کو کتنے تعزیے جو ہیں وہ اس شاگرد کے تعزیے کو جو ہے وہ سلامی دیں گے؟ اس کو جی تقریباً 15 زیارتیں تعزیے اس کو سلامی دیں گے، اپنے روٹ پہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور ویسے ملتان میں 120 تعزیہ ہے، کچھ شاہ چمچ جاتا ہے، کچھ سورہ میں نہیں جاتا ہے، ایسے جیسے جیسے جن کا روٹ ہے، لائسنس بننے ہوئے ہیں، ویسے ہی وہ اپنے اختتام پہ کرتے ہیں جس روٹ پہ۔ یہ بھی بتائیے گا جس طرح مہنگائی کا ایک دور بھی جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، تو اب ہر سال جو ہے وہ اس کی تیاری جو ہے وہ خود کرتے ہیں، کتنی مشکل ہو گئی ہے مہنگائی کے دور میں اس کو اصلی حالت میں اس کو بحال رکھنا؟ مشکل تو ہے، آپ کے سامنے ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ 20-25 سالوں میں 4 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ جو ہم سنہری کا ڈبہ ایک لے آتے نا 400-500 کا، وہ اب 4000 کا ڈبہ ہو گیا۔ اور وارنش کا جو گیلن ہے 300-400 کا ہوتا تو اب 5000 کا وہ ہو گیا۔ پیٹرول بھی آپ کے سامنے ہے، جو پہلے ہم 10,000 میں کر لیتے تھے اب 50,000 میں 60,000 میں ہوتا تھا۔ اگر بھی کرنے مزدوری نہیں دیتے، خود کرنے والے ہیں۔ اگر اس کی مزدوری دے 50,000 اس کی مزدوری ہے۔ اس کے کلر کا اگر فیٹنگ کا مکمل ہے، اس کا پہلے اس کی کوئی فیٹنگ کر ہی نہیں سکتا، ہم خود ہی کرتے ہیں۔ پہلے میرا دادا پردادا تھے، والد صاحب میرے تحیات ہیں، مگر وہ بزرگی کی حالت میں آتے ہیں، سرپرستی انہیں کی ہوتی ہے۔ ہاں بس وہ اب ذرا کمزوری ہے شوگر کی وجہ سے، اٹھواتے ہی وہ ہیں، نعرہ بھی وہی لگواتے ہیں۔ جب 10 محرم کو پہلا یہاں سے اٹھانا ہوگا نا، گیلانی صاحب آئیں گے، دعا کروائیں گے اور پھر ہمارے والد صاحب خبردار کا نعرہ لگائیں گے اور ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ اچھا، یہ 7 منزلہ ہے، بڑی اونچائی ہے اس کی، تو یاد کیسے رہتا ہے اس کو بنانے میں؟ کس طرح آپ یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کی بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، تو یاد کیسے کرتے ہیں؟ بے شک جی، اس پہ نمبر بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں، مگر عام آدمی کو اس کا نہ نمبرنگ کا پتہ ہے نہ اس کی فٹنگ کا پتہ ہے۔ ہم خود ہی اس کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں خود ہی مولا علی مقام کے لیے نا ہم نے بنانا جذبہ ہے، ان کی یاد میں ہم نے یہ تیار کر رہے ہیں۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بچے ہیں آگے، ان کی نسل، یہ چلتا رہے گا سلسلہ، یہ نہیں کبھی ختم ہو سکتا، قیامت تک یہ چلے گا۔ اچھا، آج 8 محرم ہے، اس کو زیارت کے لیے رکھ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں منتیں مانگتے ہیں، کیا دعائیں یہاں پر جو ہے وہ لوگ خاص طور پر اپنی منتیں لے کر اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی کسی جیسے ان کے دل میں ہوتا ہے آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد سے آتے ہیں، ظاہرین اپنی منتیں پوری ہوتی ہیں۔
اب ہمارے پاس ادھر آتے ہیں وہ سیب کی منت اٹھا لا جاتے ہیں بچے کی لال کی, ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو پھر آتا ہے. ہمارے پاس کم از کم 30 سے 35 من سیب آتا ہے ادھر. آپ یہ کرو ایک لے جاتے ہیں ان کی اولاد ہو جاتی ہے, وہ آپ پھر 14, کیونکہ معصوم 14 شہید ہوئے تھے کربلا میں. باقی کوئی مانتے, کوئی 5 تن کے نام کوئی مانگتا ہے وہ 5 دانے لے آیا, کوئی کسی نے. باقی جو بچے کی مانگتا ہے نا وہ 14 دانے ہوتے ہیں, کیونکہ 14 معصوم شہید ہوئے تھے کربلا میں. ٹھیک ہے, متولی شاہد رمضان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اوپر جائیں گے اور تعزیے کی مرمت میں اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیں گے. بچے بھی جو ہیں وہ یہاں پر محلے کے یہاں موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, ہر سال آتے ہو ادھر؟ ہاں جی, ہمارا اپنا تعزیہ بھجان روزانہ ہم اسے آتے ہیں, بتاؤ. روزانہ ہم آتے ہیں, اسے دے جاتے ہیں, آ کے اوپر سارا فٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیں ہم. ٹھیک ہے, یہاں پر بچے بھی جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس وقت میرا کیمرہ مین رانا بلال اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت یہاں پر جو کاریگر ہیں یہ خود اس کو جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں, اور یہ 7 منزلہ عمارت ہے, اور دیار اور ساگوار کی لکڑی سے جو ہے وہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. اور آج رات جو ہے وہ اس کو زیارت کے لیے بھی جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا, اور پورے جنوبی پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ اس شاگرد کے تعزیے کی زیارت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں. جس طرح متولی شاہد رمضان نے بھی بتایا کہ لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کر بھی جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں, کوئی اپنے بچوں کی منتیں مرادیں لے کر جو ہے وہ یہاں تک جب جس کی پوری ہوتی ہے تو ہی تب لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں. تو آج 8 محرم کو اس کو زیارت کے لیے رکھ جائے گا, اور 10 محرم یعنی کہ یوم عاشور کے دن اس تعزیے کو جو ہے وہ 100 لوگ اٹھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ 15 سے 16 تعزیے جو ہے وہ حرم گیٹ چوک پر اس کو سلامی بھی پیش کریں گے. جی, سلامی بھی پیش کریں گے. بہت شکریہ سید زہیر بخاری, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد کا کہنا ہے 9 اور 10 محرم کو سرکاری اسپتال کھلے رہیں گے, تمام عملہ اسپتالوں میں ڈیوٹی پر موجود ہوگا. ڈاکٹرز, نرسز اور دیگر متعلقہ عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں. اسی بارے میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. جی اختر. جی بالکل, محرم الحرام میں محکمہ ہیلتھ جو ہے اس کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے, اور محکمہ ہیلتھ کی جانب سے محرم الحرام میں شہریوں کو کیا کیا سہولیات اویلیبل ہوں گی, مجالس جلوس کے رستوں پر ڈاکٹرز اور میڈیکل کی ٹیمیں جو ہیں موجود ہوں گی, ہاسپٹل میں ایمرجنسی کی صورت میں کیا صورتحال ہوگی اور کتنے لوگ یہاں پہ معمور ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر احمد خان صاحب, اس سوال سے آپ سے بات کریں گے. جی بالکل, یہ یوم عاشورہ اور 9-10 محرم کو جو ہمارا مذہبی سلسلہ ہوتا ہے, اس کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایمرجنسی میٹنگز کی, اس میں ہماری ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں, تحصیل وائز بھی ہیں, اور ہمیں جو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ مجالس اعضاء ہوں گی, جدھر بھی یہ ہمارے جلوس ہوتے ہیں جو نوٹیفائڈ ہوتے ہیں ان پہ ہماری ٹیمیں بالکل بڑی اچھی طریقے سے پہلے بھی کام کرتی آئی ہیں, اور میڈیسن کی کوئی قلت نہیں ہوگی. ہمارے ڈاکٹرز ہوں گے, ڈسپینسرز ہوں گے, ادر سٹاف ہوگا, تو بالکل ادھر اپنی بہترین طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اللہ نہ کرے کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہماری چھٹیوں پہ بالکل بین ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے بالکل تمام ڈاکٹرز, ہمارا سٹاف, عملہ جو بھی ہے ہاسپٹل کے اندر بھی, ہم ہر قسم کی ایمرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو عیسیٰ خیل, پپلا, میاں والی, ان میں مختلف 25 ٹوٹل کیمپس ہمارے ارینج ہو چکے ہیں, اور جس پہ ہماری ٹیمیں نوٹیفائڈ ہو گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں یہ روسٹر ہمارا سبمٹ ہو گیا ہے, تو ہم انشاءاللہ آپ اچھے کی امید رکھیں کہ اس پہ کوئی ایسا چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں کوئی کسی قسم مسائل کا سامنا کرنا پڑے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹرز کی چھٹیاں, عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. 11 محرم تک کوئی چھٹی پر نہیں جا سکے گا, اور 24 آور ڈاکٹرز عملہ ہاسپٹل میں موجود ہوگا. اور جلوس اور مجالس کی سطح کی بات کی جائے تو وہاں پہ میڈیکل کی ٹیمیں موجود ہیں, ڈاکٹرز موجود ہیں, دیگر عملہ بھی موجود ہے. اور خدا نہ خاصہ کسی قسم کی بھی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بنتی ہے تو محکمہ ہیلتھ جو ہے ہر سطح پر متحرک اور کوشاں ہے کہ تمام تر شہریوں کو اس حوالے سے سہولیات میسر آئیں اور ان کو سہولیات دی جائیں. محرم میں ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کی روایت آج بھی برقرار ہے. ملتان کے مختلف مقامات پر ٹھنڈے پانی کی سبیلیں قائم. گھنٹہ گھر چوک پر گزشتہ 60 برس سے سبیل لگائی جاتی ہے. مزید بتا رہے ہیں شکیل سلطان. جی شکیل. جی بالکل, ملتان میں بھی شہداء کربلا کی یاد میں ٹھنڈی پانی کی سبیلوں کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. ملتان شہر میں اکثر مقامات پر شہریوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے. سبیلوں پر شہریوں کا رش بھی دیکھا جا رہا ہے.
جو اس ملتان کی سخت گرمی میں یہاں سے آ کے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. میرا کیمرہ مین کامران اگر آپ کو یہاں پہ دکھائے تو اکثر سبیلوں پر ایسا ہوتا ہے کہ روایتی کپ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, روایتی گلاس جو مٹی کے برتن ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, جہاں سے شہریوں کو ٹھنڈے پانی کی سبیل یہاں پہ ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے. سبیل کے منتظمین یہاں موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا, یہ گھنٹہ گھر چوک جو ہے وہ ملتان کا بڑا چوک ہے, یہ بتائیے کہ یہ سبیل کتنے عرصے سے آپ لگاتے آ رہے ہیں اور کیا میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ویسے یہ کب سے بھی علم پاک لگی ہوئی ہے نا, وہ ٹائم سے ہم چلا رہے ہیں بھی, یعنی کہ مولانا آئے تھے کربلا, شہادت ان کی ہوئی کی, ان کے نام پہ ہم چلا رہے ہیں سبھی. یہ کم سے کم 60 سال ہو گئے. اس کا ٹائم یہ صبح 6 بجے چالو کرتے ہیں ہم, رات کو 2-3 بج جاتی ہے. جہاں پہ شہری جو پانی پینے آتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. محرم الحرام کی سبھی لگی ہوئی ہے, گرمی بھی بڑی ہے, کربلا کی یاد دلاتی ہے ہمیں, اس لیے لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں. تو آنے جانے مسافر کا خیال رکھتے ہیں. ویسے تو 10 دنوں کے بعد ہمیں پانی بھی نہیں ملنا. یہ 8 محرم کے موقع پر بھی ملتان شہر میں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں, اور اسی طرح یہ سلسلہ محرم کے دیگر دنوں میں بھی جاری رہے گا, اور شہری جو ہیں وہ اس سبیل سے ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس بھی بجھا رہے ہیں. جی شکیل, بہت شکریہ. مظفر گڑھ میں سبیل اور نیاز کا سلسلہ جاری ہے. سبیل میں ٹھنڈا پانی اور شربت, لنگر میں چاول اور حلیم تقسیم. شہری کہتے ہیں سبیل کا مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی دی. مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے. جی بالکل, محرم الحرام کی مناسبت سے مظفر گڑھ شہر اور گردہ نواح میں جگہ جگہ مومنین کی جانب سے سبیلیں لگائی گئی ہیں, اور شہریوں کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے لنگر بھی دیا جا رہا ہے اور شربت بھی پلائے جا رہے ہیں. کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت جو ہے محلہ قائم والا میں اس وقت ہم موجود ہیں. مومنین جو ہر سال سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی جان؟ دربار چور شاہ کے ہم گدی نشین ہیں. یہ ہر سال سالہ بہ سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارا سبیل کا, جو کہ ہم 1 محرم سے لے کے 13 محرم تک یہاں سبیل لگاتے ہیں. سبیل کے اندر دودھ کا سبیلیں, جامع شیری کی سبیلیں اور عام ٹھنڈا پانی کی سبیلیں. آنے جانے والے کے لیے, عزاداروں کے لیے جب جلوس آتا ہے تو ادھر لنگر بھی پکایا جاتا ہے, لنگر کا اہتمام ہوتا ہے, تو ان کے لیے بہت چھاؤں کا بھی وسائل بنایا جاتا ہے. اور سبیل لگانے کا کتنا ثواب ہے, اور بیسیکلی اس سخت گرم موسم میں سبیل لگا کر جو ہے وہ کربلا کے پیاسوں کی, کربلا کے شہیدوں کو بھی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اور مظفر گڑھ میں مختلف علاقوں میں یہ سبیلیں جو ہیں وہ 13 محرم الحرام تک اسی طریقے سے جو وہ چلتی رہیں گی. جی عامر, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا. بجلی مزید مہنگی ہونے پر رحیم یار خان کے شہری پریشان. کہتے ہیں حکومت ہر ہفتے بجلی مہنگی کرتی ہے, آمدن سے زیادہ بجلی کے مہنگے بل آ جاتے ہیں. حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا. بجلی مزید مہنگی ہونے پر رحیم یار خان کے شہری پریشان ہیں. کہتے ہیں حکومت ہر ہفتے بجلی مہنگی کرتی ہے, آمدن سے زیادہ بجلی کے مہنگے بل آ جاتے ہیں. حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی. جی عامر, آگاہ کیجیے گا, لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کا بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے. شہری ہمارے سے موجود, ان سے جانتے ہیں. ایک تو رحیم یار خان میں شدید گرمی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اوپر سے بجلی اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ بل ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل, اس وقت جو ہے عام شہری جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے. لوگوں کی اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے بل آ رہے ہیں. لوگوں کے بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو چکی ہے. صحت کے معاملات میں جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں. اور آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ بلوں کی اتنی زیادہ تعداد میں اضافہ اس میں, اور ٹیکسز کی بھرمار ہے. جبکہ اور اتنے زیادہ ٹیکس بھرنے کے بعد جو ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پہلے سے ڈبل کر دیا گیا ہے. جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں ہر چھت کے اوپر جو ہے وہ سولر سسٹم کا جو ہے وہ لگا لیا ہے لوگوں نے, اور اس کے لیے کافی سارا جو ہے وہ بچت ہونی چاہیے تھی بجلی کی, اور کھپت میں جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے تھی. اس کا ریلیف صارفین کو ملنا چاہیے تھا کہ چلیں جو بھی ہمارے جو تعداد ہے یونٹس کی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے جو ایک وہ ان کا سلیب بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں 1-2 یونٹ کے فرق کے ساتھ جو ہے لوگوں کے بل 3 گنا ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا.
कि जो लोगों के साथ ये वादे करके और इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और लोगों के साथ ये जो इन्होंने वादे किए थे वो अगर पूरे नहीं होंगे तो ये इलेक्शन में इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? बिजली महंगी है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली की इजाफा कर रही है, ये अवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मसले का मामला है। तो हुकूमत को चाहिए कि भाई कम अज़ कम आए दिन तो ना ये करे। और बिजली की लोड शेडिंग सारा दिन 24 घंटे में तकरीबन 12-13 घंटे होती है, बाकी बिजली नहीं होती। लोग गर्मी से भी मर रहे हैं और भूख से भी मर रहे हैं, और ये आए दिन इजाफा कर रहे हैं। ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहे एहतजाज करना पड़े, चाहे हमें रोड ब्लॉक करनी पड़े, जो भी करना पड़ेगा, हम इसके लिए बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, ये वो शहरी हैं जिनका ये कहना है कि हम बाहर निकलेंगे, होते कि बिजली सस्ती भी करो, इसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग को भी कंट्रोल में लाए। जी अब बात करेंगे बहावलपुर की। बहावलपुर में महंगी बिजली मजीद महंगी। वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर एक और बिजली बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफा। बहावलपुर के शहरी बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे पर सीखपा कहते हैं गर्मी में ज्यादा बिल के डर से पंखे भी बंद करती है। मजीद जानेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर। बिल्कुल जी, महंगाई की चक्की में पीसी आवाम के ऊपर बिजली बम जो हैं वो मुसलसल गिराए जा रहे हैं। फी यूनिट की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपए और कमर्शियल सार्फिन के लिए बुनियादी यूनिट में 8 रुपए का इजाफा किया गया है। और अब घरेलू सार्फिन जो है उनका यूनिट बढ़कर 49 रुपए तक तकरीबन चला गया है। शहरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। शहरियों से बात भी कर लेते हैं। कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए बिल भरना? बहुत मुश्किल हो गया भाई, खाना नहीं पूरा होता, कहाँ से बंदा मुझे बिल भरे। 98 यूनिट का 6,500 बिल दे दिया इन्होंने। 98 यूनिट का 6,500 दे दिया। यहाँ आता था 1,500 रुपये बिल आता था, इतने महंगाई कर दी। अब खाना 4 दिन बच्चे भूखे बैठे, कहाँ से बिल इनको वो करें। वो ये कहते हैं खाना पूरा हो या ना हो बिल भरो, कहाँ से भरेंगे? चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, कहाँ से लाएंगे? वही होएगा, हैंड मीटर कटवा देंगे, बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे? क्या करेंगे जी फिर अगर बिजली मुसलसल बढ़ती जाए? सर जी क्या करना है, अब जो जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान आ गए हैं। ये हम जैसों के ही अमाल हैं जो हम पे ये मुसल्लत हुए हैं। बस क्या करना है, अब हम रश का ड्राइवर हैं, चला रहे हैं, भर रहे हैं, खाना बच्चे भूखे हैं, कोई हालात। बच्चे भूखे हैं जी, ये तो आगे मजीद बिजली बढ़ गई है तो मजीद हालात खराब होंगे। देखो जी, ये तो हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को जो साथ दें, क्योंकि पहले जो इलेक्शन होते हैं ना तो सबज बाग दिखाते हैं कि हम यहाँ कर देंगे, हम वहाँ का गरीबों का जो हम जो है ना साथ देंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं मतलब वाक़ई बनता। सिवाय महंगाई के कुछ भी नहीं दिया। और ये मुतालबा है बहावलपुर के शहरियों का कि अगर हुकूमत रिलीफ के दावे करती है, हमारे जो भारी भरकम बिल हैं वो भी अदा करे। जी मुल्तान में टैक्सेस की भरमार से स्टेशनरी का सामान भी महंगा। गरीब आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन हो गया। एक माह के दौरान स्टेशनरी की कीमतों में 35% इजाफा। कागज की कीमत में 100 रुपए का इजाफा, 500 रुपए किलो फरोख्त। पेंसिल की डिब्बी 80 रुपए इजाफे से 330 रुपए की हो गई। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल लगा करिएगा। जी बिल्कुल, बजट में दीगर चीज़ों के में इजाफे के बाद स्टेशनरी के सामान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 30 से 35% जो है वो टैक्स लगने के बाद जो है वो इजाफा देखने में आया है। हर चीज़ की कीमत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। एक कॉपी, पेंसिल, शार्पनर और दीगर चीज़ें जो वालिदैन के लिए ख़रीदना आसान था वो जो है अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। कीमतों में तो जी 30 से 35% इजाफा हुआ है। पहले कस्टमर आते थे, वो कॉपी लेने के लिए साथ वो पेंसिल की डब्बी ले गए, साथ रेजर दर्जन ले गए। अब वो कॉपी लेने के लिए आते हैं तो कॉपी ही लेते हैं, और पेंसिल रिक्वायर करते हैं तो वो डब्बी से वो एक पेंसिल पे आ गए, यार एक पेंसिल या 2 रेजरें दे दो। यानी इस हद तक हर बंदा परेशान है। कॉपी की कीमत जो 30-40 रुपए की कॉपी मिलती थी मार्केट में, वही 70-80 रुपए की मिलती है कॉपी, और लोग परेशान हैं। हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए बुक्स लेने के लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कीमतों के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत महंगाई हो चुकी है। ये कायदा लेने के लिए आए हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। ये 100 रुपये का बता रहे हैं, और इससे पहले जो है ना ये 50 रुपये का था। ये देखें, ये पेन 20 रुपये का है, पहले 10 रुपये का ले गया। और कच्ची पेंसिल लेने आए हैं वो भी महंगी हुई पड़ी है। पहले इकट्ठी ले जाते थे, लेकिन अब एक एक 2-2 लेनी पड़ रही हैं। तो इस पे ज़रा कंट्रोल किया जाए। बच्चों के वालिदैन के लिए जो है बच्चों को पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हुकूमत से, आला हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है
दुकानदारों की जानिब से और वालिदैन की जानिब से। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान तरक्याती इदारा में खाली असामी पर तैनाती न हो सकी। डायरेक्टर जनरल की सीट अढ़ाई माह के बाद भी तैनाती की मुंतजिर है। डायरेक्टर जनरल की तैनाती न होने से इंतजामी अमूर मुतासिर। नए बजट की मंजूरी के बावजूद तरक्याती इदारे में पेशरफ्त न आई। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाइयां रुक गई। डायरेक्टर जनरल की असामी का इजाफी चार्ज कमिश्नर मुल्तान के पास है। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में आईटी और एआई लैब्स कायम करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने 3 अरब 50 करोड़ रुपए का फंड मांग लिया। पंजाब के 75 कॉलेजेस में आईटी और एआई लैब्स बनाई जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन की हुकूमत से फंड्स के इजरा की मंजूरी की दरख्वास्त। कॉलेजेस में फर्नीचर, कंप्यूटर और दीगर जरूरी सामान खरीदा जाएगा। PC1 तैयार कर लिया गया। जल्द PND बोर्ड की इरसाल किया जाएगा, जबकि आईटी और एआई लैब्स में बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के खत्मी मंजूरी के बाद प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के 75 कॉलेजेस में आईटी और एआई लैब्स बनाए जाएंगे। तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया। मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज 20 अगस्त से होगा, जबकि सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार बोर्ड ऑफिस में दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मजीद बता रही है सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहानात सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के हवाले से जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान बोर्ड की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि दूसरा मैट्रिक सालाना जो इम्तिहान है वो 20 अगस्त से उसका आगाज़ होगा। लाहौर बोर्ड की जानिब से भी इसी तारीख का ऐलान किया गया है और मुल्तान बोर्ड ने भी 20 अगस्त जो है वो दूसरे सालाना इम्तिहान के हवाले से तारीख मुकर्रर की है। इस हवाले से जो दाखिले हैं उनका आगाज़ हो चुका है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले सालाना इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है या वो पास नहीं हो सके हैं, वो दूसरे सालाना इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं। जमात नहम और जमात दहम में से किसी एक का इम्तिहान भी स्टूडेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं, किसी एक मज़मून का, या अगर वो चाहें तो तमाम मज़ामीन का जो इम्तिहान है वो दे सकते हैं। इस हवाले से फ़ीस जो है वो तमाम मज़ामीन के हवाले से मुख्तलिफ होगी और 22 जुलाई तक जो है वो दाखिला जमा करवाने की बमा फ़ीस सिंगल फ़ीस के साथ आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि 2 गुना फ़ीस के साथ अगर स्टूडेंट्स ने दाखिला भेजना है तो वो 26 जुलाई तक दाखिला भेज सकते हैं और 3 गुना फ़ीस के साथ 31 जुलाई तक स्टूडेंट्स फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इसके बाद किसी किस्म की कोई फ़ीस और दाखिला जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा और इस हवाले से मुल्तान बोर्ड की जानिब से वेबसाइट पर तमाम तर तफसीलात जारी कर दी गई हैं। दाखिला स्टूडेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं। जी।